ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب, انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی اپنے پیر طریقت کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, اور یاد رکھنا میرے بچوں, سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں وہ شیطان ہے حضرت. یا اللہ کیوں سجدہ کراں, بابا تشائی کوئی نہیں. سب سے پہلے جس نے کہا بابا تشائی کوئی نہیں کون ہے, تے شیطان تو بعد دوسرے نمبر تے جن نے کہا وہ کون ہے, جیل میں. وہ کون ہے, جیل میں. پہلا شیطان, دوجا, اور بولو تو صحیح یار, پہلا شیطان دوجا. یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کو مخصوص جگہ پہ نیچے لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے, اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگے. کہاں غوث پاک, کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے. اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی, اتھیا ڈرایا, واستکبرا, ہویا کرنا ہے, وکانا من الکافرین, ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت. اے کافرہ منوساد دی, اے کافرہ منوساد دی, اے کافرہ منوساد دی. یقیناً وہ کلپس آپ تک پہنچے ہوں گے. جی گالیاں دی انہوں نے, جی باقاعدہ کافر بھی کہا. مجھے گالیوں سے اتنا دکھ نہیں ہوا کیونکہ گالیاں تو علماء میں عموماً دی جاتی ہیں, ان کو عادت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, مریدوں کو گالیاں نکالنے کی, یہ ان کا تقیہ کلام ہے, اس میں تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کافر شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے, کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی کافر کا ایک شیطان, دوسرا جہلمی. انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے, اور اس کے بعد گالی. جی وہ آپ نے سنا ہوگا. جی کیوں, کیا وجہ؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے آغاز کیا تھا آج سے آلموسٹ کوئی 3-4 سال پہلے, جب ان کے مکتب فکر کے ریورٹ ہو کے ہماری اکیڈمی میں آئے تو اس کی ان کو تھوڑی سی تکلیف تھی اس حوالے سے, جو جینون تھی. ظاہر ہے جب بھی کسی کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد ٹوٹے تو وہ اس تکلیف کو گزارتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ کیا ہوا, تیری کتابیں, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, کبھی بلانا ہمیں بھی تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بابے تھے کیا, اور لائیو پھر چلائیں گے. تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں, لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا, انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے انہیں مدعو کر لینا ہے. خیر معاملہ وہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کے بابوں سے جو میری ریزرویشنز تھی کتاب و سنت کی روشنی میں, وہ میں نے پبلک کے سامنے رکھی. اس کی وجہ سے اور لوگ ریورٹ ہوئے. اب وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی, اس میں انہوں نے گالیاں دی تھی, تو سڑ, تو مر, اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے, اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. حالانکہ یہ صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نرم مزاجی صوفیاء کا ایک طور امتیاز رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلاف, لیکن یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی بالائے طاق رکھ دی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان ہے, اور دوسرا انجینئر ہے. یعنی اس دوران پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, فرعون, حامان, شداد, ابو جہل, ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے, مطلب اپنا بزرگ مان لیا نا. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لسٹ تھی, ان میں سے تو آخری ہے. انہوں نے کہا پہلا وہ تھا, دوسرا ہی ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ بھائی ہم نے پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لی ہے, ہم تو پیغمبر کی فیور میں آپ کے بابوں سے ٹکر لے رہے ہیں کہ آپ کے بابوں کی کتابوں کے اندر چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ لوگ مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. اپنی کتابوں سے نبی الاسلام کی شان میں جو یہ گستاخیاں ہوئی ہیں, کشف المحجوب میں, تذکرۃ الاولیاء کے اندر, حشت بہشت میں, سبع سنابل میں, یہ آپ نکالیں, ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک نبی, ایک اللہ, ایک رسول کے ماننے والے ہیں, تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر, لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. حالانکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ انتہائی سینسٹیو مقدمہ اس کے خلاف بنتا ہے. جی تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں, ہم نے پورا پلان کیا ہے, اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے. کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا, صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے, پیشگی معاف کیا ہوا ہے, لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے, تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں. جی کریں گے. ظاہر ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. یہ تو سب سے سخت جملہ تھا اس پوری ویڈیو میں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو کافر تھا نا وہ شیطان تھا, اور یہ بھی وہی کافر ہے. ایک کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا میرے لیے. آپ اندازہ کریں, ہم ان لوگوں کو حافظہ اللہ کہتے ہیں, ان کے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں,
اور یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہم تمام اختلافات کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل، اپنی کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ انہی کو دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں کافر اور شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں. اندازہ کریں. چلیں، اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس کے جو اختلافات تھے فرقوں کے وہ بھلا دیے ہیں. شیطان کے بعد سیدھے میرے اوپر آ کے چڑھ رہے ہیں. اندازہ کریں. اور ان کے بڑوں کی بھی یہی سنت رہی ہے. خود اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ جو وہابی ہیں، اور ساتھ پھر اس نے مینشن کیا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، رافضی، قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. نیچری یعنی سر سید احمد خان کے ماننے والے لوگ جو نیچر میں بلیو کرنے والے ہیں، ان ساروں کے ذبیحے کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، اور یہ چھاپی کس نے؟ باپا جانی نے کتاب چھاپی ہے، دعوت اسلامی والوں نے احکام شریعت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے بعد کڑوے کڑوے بھائی بن گئے ہیں، انہوں نے یہ کتاب چھاپی بھی ہے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہابی، خواہ وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے، ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یہود و نصارہ نال یاریاں نے سانو کہنا نہیں، یہود و نصارہ دا ایجنٹ. ہاں. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پہلے حصے کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے خود پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے اس کی، اور اس کی شان میں ایک قطعہ بھی لکھا ہے، اور یہ جمع ان کے بیٹے نے کیا ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جو 1981 میں فوت ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے، بیٹا ان کا 1981 میں فوت ہوا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جس کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے اور پہلے حصے کی پروف ریڈنگ اعلیٰ حضرت نے خود کی، اور پہلے حصے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ میرے ابا جان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے، ان کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے تو تمہاری کہاں سے ہوگی. پھر پوچھا گیا کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب اعلیٰ حضرت نے کمال دیا. وہ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی ڈائریکٹ کافر لکھا. لہذا یہ مصباحی صاحب نے اگر مجھے کافر کہا ہے نا، تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ہم صرف کفریہ عبارتوں میں بولتے ہیں، بابوں میں فتویٰ نہیں دیتے، بابوں کی کتابوں میں دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی ہم نے علمی غلطی پکڑی ہے، یہ کفار کی مساجد نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت گاہیں، کیونکہ کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے. ٹیکنیکل غلطی ہے. اور کافر ڈائریکٹ ان کو کہا، وہابیہ کو، دیوبند اور اہل حدیث کو. اور تیسرا سوال ہوا کہ جب یہ اذان دے رہے ہو تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہی ہے. البتہ اللہ کا نام آئے یا نبی علیہ السلام کا نام آئے تو تم عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو، باقی اذان بھی نہ دی باطل تے نماز بھی باطل. تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے. لہذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈائریکٹ کافر کہا، اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تمہارے بزرگوں کی طرح؟ کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ ہاں، میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے.